Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like. پھوپھو مجھے بات کرنی ہے آپ سے. عقیدت جو 2-3 دنوں سے عروج سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، آج ہمت کرتی اس سے مخاطب ہوئی. اس وقت وہ مرحا اور عروج لان میں بیٹھی تھیں. عروج اپنے ہاتھوں سے کچنار کی سبزی میں سے پتے نکال کر ایک طرف رکھ رہی تھی. آج کل اس سبزی کا موسم تھا اور حدید کو عروج کے ہاتھ کی کچنار بے حد پسند تھی، اس لیے آج وہ خود کچنار بنانے والی تھی. ہاں میری جان، بولو کیا کہنا ہے، عروج محبت سے بولی تو وہ دونوں مسکرائیں. پھوپھو دراصل میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. میں چاہتی ہوں میں پھر سے یونی جانا کنٹینیو کر دوں. صرف 3 مہینوں کی بات ہے اور میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ پلیز بابا ان سے بات کر کے دیکھیں نا. اس سے حسن کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے وہ کہہ کر ہی اس کی بات کیا کرتی تھی. اس کی بات پر عروج نے اس کی جانب دیکھا. بات تو اس کی ٹھیک تھی کہ اس کی ڈگری مکمل ہونی چاہیے. ان کے خاندان میں بچوں کی پڑھائی پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. مرحا نے بھی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی تھی، اس لیے وہ مکمل فری تھی. ہاں، جاب کی اجازت انہیں بالکل نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنی کمپنیز میں بھی. حریم کی پڑھائی بھی مکمل ہو ہی چکی تھی اور باقی صرف عقیدت کا ہی لاسٹ سیمسٹر رہتا تھا. مگر حریم کی اس حرکت کی وجہ سے اب کافی دنوں سے اس کا یونی آنا جانا بند تھا. میں بات کروں گی حدید سے، وہ حسن کو سمجھائیں گے، لیکن اس لڑکے کا ذہن جس قدر بڑکا ہوا ہے، مشکل ہی ہے وہ یہ بات مانے. لیکن خیر تم پریشان مت ہو، میں منا ہی لوں گی. عروج نے نرمی سے کہا تو عقیدت مسکرائی. آج تم دونوں کو جانا بھی ہے حویلی. آیت نے کہا تھا ارشمان آئے گا تم لوگوں کو لینے. لنچ کے بعد تیار ہو جانا دونوں. عروج نے سنجیدگی سے کہا. ارشمان کے نام پر وہاں موجود ایک وجود کا دل دھڑک اٹھا تھا. اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی جسے عروج نے نوٹ ضرور کیا تھا. وہ واقف تھی اپنی بیٹی کے حال دل سے جو ٹوٹ کر ارشمان عالم شاہ کو چاہتی تھی. عروج اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی جو اس نے اس کے دونوں بچوں کو اس قدر خوبصورت ہم ساتھی عطا فرمائے تھے. جہاں عقیدت لڑکیوں میں نازک گڑیا معصوم سی جان تھی، وہیں ارشمان شاہ مردوں میں وجاہت کا عمدہ شاہکار تھا. نماز پڑھی صبح تم دونوں نے؟ عروج نے اچانک یاد آنے پر سنجیدگی سے پوچھا تھا. اس کے سوال پر دونوں شرمندہ ہوئی. میری نیند ہی نہیں کھلی صبح. دونوں نے ایک ہی جملہ بولا تو عروج نے گھور کر دونوں کو دیکھا. غلط بات ہے بیٹا، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کے اتنے احسان ہیں ہم بندوں پر، اور ہم صرف 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھ پاتے، اس کی نعمتوں کا شکر تک نہیں کر پاتے. خیر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عروج نے سنجیدگی سے سمجھایا تو دونوں نے جی کہا تھا. السلام علیکم پھوپھو. ارشمان شاہ نے عروج کے آگے سر جھکاتے عقیدت سے کہا تو عروج مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے ارشمان کے سر پر ہاتھ رکھا. وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے محبت سے پوچھا. ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا. میں بالکل ٹھیک. کہاں ہیں دونوں؟ میں بس انہیں لینے آیا ہوں، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اس نے سنجیدگی سے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے کہا تھا. میں بلواتی ہوں انہیں، تب تک تم چائے پیو. بہت دنوں بعد آئے ہو میرے پاس، یوں ہی تھوڑی جانے دوں گی. عروج نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو ارشمان مسکرایا. اگلی دفعہ ضرور آؤں گا آپ کے پاس چائے پینے. آپ بس انہیں بھیج دیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں. وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو عروج نے اس بات میں سر ہلایا. ارشمان باہر کی جانب بڑھ گیا جبکہ عروج نے ملازمہ کو اوپر ان کے پاس بھیجا تھا. کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی کالی چادروں میں خود کو ڈانپے نیچے آتی دکھائی دی تھی. جاؤ فوراً باہر، ارشمان انتظار کر رہا ہے، خیال رکھنا اپنا دونوں. عروج نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی باہر کی طرف آئیں. ارشمان اپنی گاڑی میں بیٹھا انہی کا انتظار کر رہا تھا. وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی باہر کی طرف بڑھائی. عقیدت آگے جبکہ مرحا پیچھے بیٹھی تھی. کب جانا ہے آپ نے واپس؟ عقیدت نے مرحا کے دل میں مچلتا سوال کیا تو وہ بھی پوری توجہ سے ادھر دیکھنے لگی. کل شام تک چلا جاؤں گا، ارشمان شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو جہاں عقیدت نے منہ بسورا تھا وہیں مرحا بھی اداس ہوئی تھی. لالا شادی کے بعد کہاں رہیں گے آپ؟ مطلب بابا کہہ رہے تھے آپ ادھر پوسٹنگ کروا لیں گے. عقیدت کے سوال پر ارشمان نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا جو اس بات پر سر جھکا گئی تھی.
وہ اب سختی سے انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ شاید کروا لوں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی سوچا نہیں، اس نے جواب دیا۔ تو مرحا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ پھر وہ تینوں ہی خاموش رہے تھے۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو وہ دونوں اندر چلی گئیں۔ ارشمان بھی گاڑی پارک کرتا اندر آیا تھا۔ آیت اور ارسلہ ان دونوں سے مل رہی تھی، جبکہ عالم اور شاویر ابھی آفس ہی تھے۔ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی تم دونوں کو بلانے کا، مگر عالم کہتے رہے کہ ابھی مت بلاؤ کیونکہ عقیدت کو وہاں رہنے کی عادت ڈل جائے۔ اس نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ ارشمان سنجیدگی سے اوپر چلا گیا۔ دو خوبصورت آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ دھوپ چھاؤں سا رویہ تھا ارشمان شاہ کا۔ موڈ ہو تو بہت محبت جتاتا اور نہ ہو تو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مرحا اور عقیدت ارسلہ سے باتیں کرنے لگی، جبکہ آیت ان دونوں کے لیے ڈائننگ پر کھانے پینے کی چیزیں لگوا رہی تھی۔ تم دونوں کی پسند کی چیزیں بنوائی ہیں میں نے، اب تینوں بیٹھ کر کھاؤ، پھر شام کو ویسے بھی باہر چلے جانا ہے تم لوگوں کو۔ آیت نے پیار سے انہیں دیکھتے کہا تو وہ اس کی محبت پر مزید خوش ہوئیں۔ عقیدت نے اٹھ کر آیت کے گال پر پیار کیا تو اس نے بھی عقیدت کی پیشانی پر پیار کیا۔ وہ عقیدت کی جانب سے خوش تھی کیونکہ حسن بالکل پرفیکٹ اور خوبصورت ترین مرد تھا۔ ویسے بھی اسے تو حسن میں عالم شاہ کا مزاج نظر آتا تھا اور عقیدت میں اپنا۔ وہ سب اس وقت ایمپوریم مال لاہور کی پارکنگ میں موجود تھے۔ تینوں لڑکیوں کے پرنور چہرے دوپٹوں کے حالے میں تھے۔ ان کے ساتھ موجود وہ تینوں بھرپور وجاہت کے مالک لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں سے باہر آئے۔ زیادہ دیر مت کھپانا ورنہ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم تم تینوں کو، شاویر نے کہا تو تینوں لڑکیوں نے گور کر اسے دیکھا۔ ابھی اندر تو جانے دے، ابھی سے جلدی کی رٹ شروع کر دی ہے آپ نے لالا، عقیدت نے منہ بسور کر کہا تو شاویر نے اسے خود سے لگا کر پیار کیا۔ میں تو ان دونوں کو کہہ رہا تھا، میری گڑیا تو چاہے جتنی دیر لگائے میں اف بھی نہیں کروں گا۔ اس نے ارسلہ کی جانب آنکھ دبا کر دیکھتے عقیدت سے کہا تو وہ مسکرائی، جبکہ مرحا اور ارسلہ چہرہ اس کی طرف سے پھیر گئیں۔ یہ کہ پیار کبھی پھر کرنا، ابھی اندر چلو دونوں۔ حسن شاہ نے عقیدت کو گورتے سنجیدگی سے کہا تو شاویر نے اسے گورا۔ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے ہماری محبت دیکھ کر؟ شاویر نے آئیبرو جھکا کر سوال کیا تو حسن نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ مرحا، ارسلہ اور ارشمان بھی اندر چلے گئے تو شاویر اور عقیدت بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں ان تینوں کے پیچھے گھومتے۔ شاویر اور حسن کا غصہ اب سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک چیز بھی نہیں خریدی تھی۔ ان کا کہنا تھا کچھ پسند آئے تب خریدیں گی، اور پچھلے 3 گھنٹوں سے انہیں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، فوراً باہر آؤ تینوں، شاویر غصے سے سخت لہجے میں بولا تو ارسلہ کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوئی تھی۔ لالا، آپ نے کہا تھا آپ اف بھی نہیں کریں گے۔ عقیدت نے اسے کچھ دیر پہلے کا وعدہ یاد دلایا تو شاویر کا دل کیا سر پیٹ لے۔ میری جان، پچھلے 3 گھنٹوں میں کچھ کہا میں نے؟ نہیں نا، اب بہت دیر ہو رہی ہے، سو ابھی چلو، یہاں سے ڈنر بھی کرنا ہے۔ اس نے سنجیدگی مگر نرمی سے سمجھایا تو عقیدت نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئے، شاویر کے ساتھ ارسلہ، جبکہ حسن کے ساتھ عقیدت۔ مرحا اور ارشمان اکیلے ہی تھے۔ عقیدت نے تو ضد کی تھی کہ وہ ارشمان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، مگر ارشمان نے اسے خود منع کر دیا تھا۔ پھر وہ تینوں ریسٹورنٹ آئے اور وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سب نے پہلے اپنی مرضی کے آرڈر دیے تاکہ پھر سکون سے باتیں کر سکیں۔ تم لڑکیاں بھی سیاپا ہوتی ہو، اتنی دیر میں ہم پورے 2 مہینوں کی شاپنگ کر لیتے، اتنا ٹائم تم لوگوں نے پسند کے چکر میں ضائع کیا، شاویر نے افسوس سے کہا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی مسئلے نہیں ہیں ہم لڑکیوں سے؟ ارسلہ نے ذرا غصے سے کہا تو شاویر مسکرا دیا۔ تمہارے علاوہ باقی سب لڑکیوں سے مسئلے ہیں مجھے، تم تو سکون ہو میرا۔ شاویر کی بے باکی پر وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی تھی، جبکہ باقی سب اب ہنسی دبا رہے تھے۔ ارسلہ کو اچھی خاصی چپ لگ گئی تھی۔ وہ سب اپنی باتوں میں لگ گئے، کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ مرحا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بہت سہمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے لالا کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا ایک لڑکا اسے بری طرح گھور رہا تھا، اور اب سے نہیں مال سے ہی اس نے ان کا پیچھا شروع کیا تھا۔ دکھنے سے وہ کسی امیر خاندان کا فرزند معلوم ہو رہا تھا،
مرحا پر اس کی نظر مال میں ایک شاپ میں پڑی تھی۔ تب سے وہ اس کے پیچھے ہی رہا تھا۔ باقی کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر وہ کب سے اس کو نوٹ کر رہی تھی۔ اب بھی اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہیں چھپ جائے۔ وہ کوئی تماشا بھی نہیں چاہتی تھی، خاص کر ارشمان کے سامنے۔ مرحا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بول کیوں نہیں رہی تم کب سے؟ عقیدت نہیں محسوس کیا اور کہا تو مرحا نے گھبراہٹ کے مارے اسے دیکھا۔ اب سب افراد اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اس نے پھر ایک نظر سامنے ڈالی تو وہ شخص بھی اب بڑی توجہ سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس چل چل کر تھک گئی اس لیے خاموش بیٹھی ہوں، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا تھا۔ نظریں اب مکمل طور پر جھک چکی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی جب اس نے خوف کے مارے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا تو ارشمان شاہ نے بھی اسی جانب اس کی نظروں کی سمت دیکھا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، تب اسے احساس ہوا کہ اصل مدعا کیا ہے۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، اس کے قدم اپنے پیچھے والی ٹیبل کی جانب تھے۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہیں مرحا گھبراہٹ کے مارے عقیدت کا ہاتھ سختی سے جکڑ گئی۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یقیناً اب تماشا بننے ہی والا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو کب سے؟ ادھر۔ ارشمان اس لڑکے کی ٹیبل پر ہاتھ کی مٹھی رکھتا جھک کے اسے گھورتا ہوا بولا۔ وہ گڑبڑا کر نظریں ادھر ادھر کر گیا، جبکہ حسن اور شاویر بھی مرحا کی حالت دیکھ کر معاملہ سمجھتے اٹھ کر وہاں گئے تھے۔ میں تو بس… اس لڑکے سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ تبھی حسن شاہ نے آگے بڑھ کر کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا تمہاری؟ ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو دیکھنے یا خوف زدہ کرنے کی؟ حسن سرخ پڑتا چلایا۔ ویٹرز بھی وہیں جمع ہو گئے۔ عقیدت اور ارسلہ مرحا کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احساس ہے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کے گھروں میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کی پڑھائی تک پر پابندی لگ جاتی ہے، کیوں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہو تم لوگ؟ شاویر نے غصے سے کہا تھا۔ وہ لڑکا بھی شاید شرمندہ ہوا۔ میرا مقصد انہیں خوف زدہ کرنا نہیں تھا۔ دراصل میں نے مال میں انہیں دیکھا، تب سے مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں آپ لوگوں کے… شاویر سے چپ کرواؤ، اس سے پہلے میں اس کی جان لے لوں۔ ارشمان اس کی بکواس پر تپتا اس کی بات کو ٹوک کر شاویر سے بولا تھا۔ یہ بہن ہے میری اور اس کی بیوی ہے، تو آئندہ بغیر تصدیق کے کسی کی بیوی کا پیچھا مت کرنا۔ کوئی پسند آئے تو اسے گھورنے کے بجائے سیدھا رشتہ لے کر اس کے گھر جانا۔ شاویر نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا، جبکہ ارشمان اور حسن شاہ ابھی تک غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ دونوں ہی ہونہار نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مینیجر نے آ کر معاملہ رفع دفع کروایا۔ وہ لڑکا خود شرافت سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو وہ تینوں واپس آ کر بیٹھے۔ اچھا بس چندا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا میری گڑیا کو۔ جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کو کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حسن غصہ پیتا خود کو نرم کرتا، روتی ہوئی مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتا محبت سے بولا۔ مرحا بہت شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قصور اس کا ہو۔ لالا مجھے حویلی جانا ہے۔ وہ انگلیاں آپس میں بھیج کر برائی آواز میں حسن سے مخاطب ہوئی۔ کھانا کھا کر چلتے ہیں میری جان، اور اب بس ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ حسن نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرا نہیں خیال کہ آئندہ ان تینوں کو لے کر باہر آنا چاہیے۔ لڑکیاں گھر میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ارشمان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ تینوں ہی شرمندہ ہوئیں، جبکہ شاویر نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم بھی یہی کام مت کرو ارشمان، قصور بھی لڑکوں کا ہو اور ہم بھائی بھی بہنوں کو قید ہی کر لیں۔ ان کا کیا قصور اگر لڑکے انہیں ذلیل کریں تو؟ شاویر اس معاملے میں ذرا سا اوپن مائنڈڈ تھا، اس لیے اس نے ارشمان کو سمجھایا۔ ان پر پردہ فرض ہے شاویر، ان پر غیر مردوں کی نظریں حرام ہیں۔ اگر یہ اس طرح خود کو چھپائے بغیر باہر آئیں گی تو لڑکے یوں ہی دیکھیں گے۔ ارشمان نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا۔ ارشمان ٹھیک کہہ رہا ہے، آئندہ تم تینوں نقاب کے ساتھ باہر آؤ گی، ادروائز گھر ہی بیٹھو۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا تو عقیدت نے منہ بسورا، جبکہ باقی دونوں سر جھکا گئیں۔ اب کھانا کھا سکتے ہیں یا بس لیکچر سے ہی کام چلانا پڑے گا؟ عقیدت نے غصے سے سوال کیا تو ارشمان نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا۔ میرے بچے کو کس نے منع کیا ہے؟ تم شروع کرو کھانا، اس نے محبت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ البتہ حسن اب سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔
اسے بہت غصہ آ رہا تھا اس لڑکے پر، جس کی وجہ سے اس کی بہن یوں اداس ہو گئی تھی۔ مرحا، ارسلہ، یہ ٹرائی کرو یار، اتنے مزے کا پاستا ہے۔ عقیدت ان دونوں کو خاموش دیکھ کر چہک کر بولی، ساتھ ہی اس نے وائٹ پاستے کا باؤل آگے بڑھایا۔ ارشمان اور شاہ اس کی خوشی پر مسکرائے، جبکہ حسن سنجیدہ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا میری زندگی، کیوں اداس ہو رہی ہو چھوٹی سی بات پر؟ شاویر ارسلہ کا ہاتھ تھام کر آہستہ آواز میں بولا تو اس نے گھبرا کر ہاتھ چھڑایا۔ پھر وہ سب سکون سے کھانا کھانے لگے تھے۔ میں مرحا کو ڈراپ کر دوں گا، آپ عقیدت کو لے کر چلیں۔ جب وہ پارکنگ میں آئے تو ارشمان نے حسن کا مخاطب کیا تھا۔ مرحا گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی، ارشمان کی بات پر گھبرائی۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی، وہ ارشمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسن نے ایک نظر مرحا کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ہم بیوی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ حسن نے پہلی مرتبہ شہلاقی سے کہا تو عقیدت بھی دھیما سا مسکرائی۔ اپنے لالا کی خوشی میں اس کی بھی خوشی تھی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ چلوں گی، مرحا نے حسن کو کہا۔ وہ ارشمان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ مرحا بری بات جانتا، ارشمان کہہ رہا ہے نا تو اس کی بات مانو، حسن نے نرمی سے کہا تو اس نے نظریں جھکا لیں اور خود ہی ارشمان کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نرمی سے بات کرنا، آج اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی خود کو قصوروار تصور کر رہی ہے وہ، حسن نے ارشمان سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور وہاں سے گاؤں کے لیے نکلے تھے۔ اٹس اوکے میری جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس لیے اب ریلیکس رہو، ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں، تم اس بات کو دماغ پر ضرورت سے زیادہ سوار کر رہی ہو۔ ارشمان نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو مرحا جہاں اس کے لمس پر گھبرائی، وہیں اس کی تسلی پر دھیما سا مسکرا دی۔ آپ کو برا لگا نا یہ سب جو ہوا؟ میں جانتی ہوں آپ شو نہیں کر رہے، مگر دل ہی دل میں آپ مجھ پر غصہ بھی ہیں مان، اس نے آہستہ آواز میں کہا، جبکہ اب اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ارشمان نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی اور مسکرایا۔ میں بالکل غصہ نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا پھول بہت معصوم ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں۔ ہاں، مجھے اس ڈیش پر بہت غصہ آیا جو کہ میں نے اس پر نکال دیا۔ ارشمان شاہ کے ہونٹوں سے گالی نکلتے نکلتے رہ گئی، جو صرف اس کی موجودگی کا خیال کیا گیا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لڑکیوں پر پردہ فرض ہے، تو میں نے سوچ لیا ہے آئندہ میں جب بھی حویلی سے باہر نکلوں گی مکمل پردے میں نکلوں گی، کیونکہ میں بابا، آپ اور لالا کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی، اس نے سمجھداری سے کہا تو ارشمان دل سے مسکرایا۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری جان، میں تو سمجھ رہا تھا ابھی بھی وہی مرحا شاہ ہوں گی جنہیں دوپٹہ سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے آخری بات کہی تھی۔ اس کی بات پر مرحا بھی شرمندہ سی ہوئی اور اسے وہ دن یاد آیا جب اسے ارشمان شاہ سے شدید ڈانٹ پڑی تھی۔ اس دن وہ کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں جا رہے تھے، بارات دور جانا تھی تو سب گاڑیوں میں ہی سفر کر رہے تھے۔ ارشمان کی جاب تب نئی نئی شروع ہوئی تھی اور وہ 2 دنوں کی چھٹیوں پر گاؤں آیا تھا۔ شاویر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جبکہ حریم نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ عقیدت، عالم، آیت اور ارشمان ہی شادی میں جانے والے تھے۔ عالم اور آیت نے ساتھ ہونا تھا، جبکہ ارشمان اور عقیدت نے، مگر عقیدت نے صبح سے ضد لگا رکھی تھی کہ اسے مرحا کو بھی لے کر جانا ہے۔ تب نکاح نہیں ہوا تھا تو عالم اس بات پر قطعاً رضامند نہیں تھا۔ ہاں، رشتہ فائنل ضرور ہو چکا تھا۔ ارشمان نے کبھی مرحا سے بات تک نہیں کی تھی، وہ انتہائی سنجیدہ مزاج تھا۔ جب عقیدت نہیں مانی تو عالم نے عروج سے بات کی، جس پر اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ وہ لوگ مرحا کو لے جائیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح کچھ گھنٹوں بعد ہی وہ دونوں گاڑی میں موجود باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ارشمان سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ عقیدت پر شاویر اور ارشمان کی سختی بہت تھی، اس وجہ سے وہ اچھے سے چادر اوڑھ کر آئی تھی۔ ہاں، وہ دوپٹہ بھی لائی تھی تاکہ فنکشن میں چادر اتار دی جائے، جبکہ مرحا بیچاری جلدی میں چادر اٹھانا بھول گئی تھی، اس وجہ سے وہ صرف سیاہ اور گنسا کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ ارشمان کو بار بار بیک مرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس کی لاپرواہی پر تپ رہا تھا۔ ارد گرد کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ کئی دفعہ ایک نظر ضرور
ٹھہر کر دیکھتے پھر گزر جاتے۔ ارشمان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی کو کوئی دیکھے۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں جب اچانک گاڑی راستے میں آتے کسی مال کے سامنے رکی۔ دونوں نے حیرت سے ارشمان کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ پوچھتی کہ ارشمان گاڑی سے باہر نکلتا مال کے اندر بڑھ گیا۔ دونوں ہونک بنی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ لیے باہر آیا تھا۔ اس نے گاڑی میں آ کر شاپنگ بیگ پیچھے اچھالا۔ جب آنچل سنبھلتا نہیں ہے تو یہ کر لینی چاہیے، یا یوں بے حیائی سے لاپرواہ بن کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے غصہ برداشت نہ کرتے سخت لہجے میں کہا۔ میرا اس کی بات پر بہت دکھی ہوئی۔ اس نے کتنے آرام سے اسے بے حیا کہہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آئے تھے۔ اس نے چادر کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور رخ ونڈو کی جانب کرتی آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب یہ ڈرامے بند کرو اور چادر لے کر بیٹھو۔ اب تمہارا ایک بال بھی مجھے نظر آیا تو اسی وقت پپھو کو کال کر کے بتاؤں گا کہ بیٹی کو حویلی میں ہی رکھیں، یہ باہر نکلنے کے لائق نہیں ابھی۔ اس نے غصے سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ مرحا نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ پھر عقیدت کی بہت کوشش کے باوجود بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا، جبکہ ارشمان اب قدرے مطمئن ہو چکا تھا۔ اللہ مان، آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ دن، کتنے برے طریقے سے بات کی تھی آپ نے مجھ سے۔ میں حویلی جا کر اتنا روئی بھی تھی اور میں بہت پریشان تھی کہ میں آگے آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ مطلب آپ میں غصہ بہت ہے مان۔ لاسٹ ٹائم جب ہم دعوت پر آئے تھے تب یاد ہے آپ باہر کسی ملازم کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں اندر بیٹھی تھی پھر بھی مجھے اتنا ڈر لگا آپ سے کہ کیا بتاؤں۔ اتنا غصہ کون کرتا ہے بھلا؟ ہے پلیز شادی تک خود کو ٹھیک کر لیں۔ سچ میں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگر آپ نے مجھ سے اس طرح بات کی تو میں رونے لگ جانا۔ مرحا بچوں کی طرح بولی تو ارشمان مسکرایا۔ چلو تمہاری ایک کمزوری میرے ہاتھ لگی، آئندہ تمہیں ڈرانا ہو یا تنگ کرنا ہو تو اسی طرح غصہ کیا کروں گا تم پر۔ ارشمان نے مسکرا کر کہا تو مرحا نے گور کر اسے دیکھا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، پھر بات بھی نہیں کروں گی آپ سے۔ اس نے منہ پھلا کر کہا تو ارشمان کا قہقہا گونجا۔ ایسے ہی بات نہیں کرو گی؟ ارشمان نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو مرحا نے گور کے اسے دیکھا۔ کل واپس مت جائیں نا پلیز۔ مرحا محبت اور آسودگی سے اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے التجا کرتی بولی۔ ارشمان شاہ جو ہنس رہا تھا وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ میری جان جانا ضروری ہے، میری جاب بہت سخت ہے، یوں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا۔ اس نے نرمی و محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ مان میں بہت اداس رہتی ہوں یہ سوچ کر کہ آپ اتنا دور ہیں مجھ سے۔ بے شک میں اپنی حویلی ہوتی ہوں لیکن پھر بھی جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو دل مطمئن رہتا ہے میرا۔ اس نے اپنی فیلنگز بتائیں تو ارشمان نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ بابا نے مجھ سے بات کی تھی کہ اب رخصتی لے لو تمہاری، مگر مجھے لگا کہ شاید تم ابھی تیار نہیں ہو اس سب کے لیے، یا تمہارے لیے مشکل ہوگا ابھی سے، مگر اب تم بتا دو، اگر چاہتی ہو تو میں بابا سے بات کر کے اگلی دفعہ تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر جب تک میری پوسٹنگ ادھر نہیں ہوتی دونوں ساتھ ادھر ہی رہیں گے۔ ارشمان نے سنجیدگی سے بات کی جبکہ مرحا اس کی بات پر سرخ ٹماٹر ہوئی۔ پلیز مان، مجھ سے یہ باتیں مت کریں، میں نہ اتنا بتا رہی تھی کہ میں مس کرتی ہوں آپ کو، اب تو زیادہ ہی سوچ رہے ہیں۔ اس نے شرما کر کہا تو ارشمان نے گور کر اسے دیکھا جو اس وقت بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اداسی اس کے چہرے پر تھی اب وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ارشمان نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا اور نظریں اس سے پھیر گیا۔ تم نے جو بھی کہا ہے میں فی الحال رخصتی کی بات ہی کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو مرحا نے سر جھکا لیا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، میں آپ کی ہر بات پر رضامند ہوں، اس نے محبت سے کہا تو ارشمان مسکرا دیا۔ چلو تیاری کرو پھر، میں کل بابا سے بات کروں گا اور نیکسٹ منتھ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارشمان نے اس کی جانب دیکھتے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ ارشمان بھی مسکرا کر دھیان ڈرائیونگ کی طرف کر گیا۔ رات کو وہ دونوں ڈنر کے بعد روم میں آئے تو حریم کی طبیعت خراب سی ہو رہی تھی، اسے چینکوں پر چینکیں آ رہی تھیں۔ اس نے شام میں 2 عدد آئس کریم کھائی تھی، شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ شاہ نے اسے گور کر دیکھا جس کا ناک اب سرخ ہو چکا تھا۔ منع کیا تھا نا، نہیں بنو بچی، اب حالت دیکھ رہی ہو اپنی۔ ارسلان شاہ نے دروازہ بند کرتے الیکٹرک ہیٹر آن کرتے غصے سے اسے دیکھ کر کہا تو اس نے منہ بنایا۔ شاہ اب ہیٹر تو بند کریں پلیز، گرمی ہو رہی ہے مجھے۔
اس نے کوفت سے کہا کیونکہ اب موسم بدل رہا تھا۔ خاموشی سے آ کر ادھر بیٹھو، 10-15 منٹ گرمائش ملے گی تو طبیعت بہتر ہوگی، شاہ نے روب سے کہا تو حریم نے ہونٹ باہر نکال کے اسے دیکھا۔ حریم شاہ، ابھی میں رومانس کے موڈ میں آ گیا نا تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ان پنکھڑیوں کو بند ہی رکھو اور آؤ یہاں بیٹھو۔ شاہ نے بمشکل نظر اس کے ہونٹوں سے ہٹائی اور سنجیدگی سے کہا۔ حریم اس کی بے باک بات پر گھبرا کر ہونٹ بھینچ گئی۔ مگر شاہ، مجھے ہیٹر سے الرجی ہے، مجھے بچپن سے ہی سانس نہیں آتا ہیٹر کے قریب بیٹھوں تو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو شاہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا، پھر فوراً سے ہیٹر بند کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لایا۔ کمبل سے تو الرجی نہیں ہے نا، اس لیے اب یہاں بیٹھو، خود کو اچھے سے ڈانپ کر شاہ نے کمبل اس کے گرد لپیٹ کر کہا تو اس نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ یہ مت سمجھنا گلیوس کہ تمہاری حالت کی خاطر آج تمہیں چھوڑ دوں گا، آج تو راہ فرار کا کوئی چانس نہیں، اس لیے جلد از جلد خود کو کچھ بہتر کنڈیشن میں لاؤ تاکہ جب تم میری قربت میں ہو تو تمہیں کوئی اور درد نہ ستائے۔ ارسلان شاہ نے محبت سے اس کے بال سمیٹ کر کہا تو حریم شرم سے نظریں جھکا گئی۔ شاہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتا واش روم چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر فریش صرف وائٹ ٹراؤزر میں واش روم سے باہر آیا۔ اس نے ایک نظر حریم کو دیکھا جو قدرے بہتر لگ رہی تھی، ہاں اس کی آنکھیں اداس سی لگ رہی تھیں جو ارسلان شاہ کو ٹھٹکا گئی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا بیڈ پر آیا، اس نے لیمپ آف کیا اور اپنی جانب آ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ حریم اس کی جانب سے کروٹ لیے لیٹی تھی۔ شاہ نے آہستہ سے بازو اس کی کمر میں ڈالا اور اسے قریب کھینچ کے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری کلی، مرجھا کیوں گئی؟ شاہ نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ وہ اب شاہ کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی جبکہ شاہ نے اسے بازو کا حصار میں لے رکھا تھا۔ شاہ، مجھے اپنی فیملی یاد آ رہی ہے، میرا دل بند ہو رہا ہے ماما کو یاد کر کے۔ شاہ، میں مر جاؤں گی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، سب مجھے بھول گئے۔ شاہ، آپ نے کہا تھا کہ سگے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ سب وقتی طور پر مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن پھر مان جائیں گے، مگر دیکھیں وہ سب تو مجھے بھول گئے شاہ، لیکن میں ماما، بابا، عقیدت، لالا سب کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ میں نے اپنا رشتہ بنا لیا آپ سے اور آج شاید آپ اس رشتے کو مکمل کر لیں، لیکن میں یہ سوچ کر تڑپ رہی ہوں کہ میں کتنی خود غرض تھی شاہ، میں نے محبت کی خاطر کسی کا احساس نہیں کیا، بابا، لالا کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی، ماما پر کتنے لوگ باتیں کرتے ہوں گے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، میری وجہ سے عقیدت کی حسن سے شادی ہو گئی، بہت بری ہوں میں شاہ، بہت زیادہ بری ہوں۔ حریم نے روتے ہوئے شاہ کا گریبان سختی سے جکڑ کر اپنے دل کا غبار نکالا۔ شاہ کو ان لوگوں کے ذکر پر غصہ آیا تھا مگر وہ حریم کی حالت بھی سمجھ سکتا تھا۔ بے شک اس نے ارسلان شاہ کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی، جو بھی تھا وہ تھی تو ایک نازک سی لڑکی ہی جو اب مزید اپنے ماں باپ کی دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پل میں ویرانی اتری تھی، اس کے دل کی دھڑکن شاہ کو اپنے دل پر محسوس ہوئی تھی۔ حریم، میری جان، رونا بند کرو، پہلے طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، انشاءاللہ بہت جلد میں سب ٹھیک کر دوں گا میری زندگی، اتنا یقین کیا ہے اپنے شاہ پر تو تھوڑا اور کر لو، بہت جلد تمہیں ملواؤں گا تمہاری فیملی سے، اب بس اور رونا نہیں۔ شاہ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ حریم نے دکھ سے سسکی لی، پھر شاہ کے سینے پر سر رکھتی وہ آنکھیں موند گئی۔ شاہ، آپ کے ماما بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ آپ کو یاد نہیں آتی ان کی؟ حریم کو احساس ہوا تو وہ کیسے اتنے عرصے سے اپنے ماں باپ کے بنا رہ رہا تھا، یہاں تک کہ شاہ نے کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی دونوں کی ڈیتھ اور مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی حریم، ارسلان شاہ کرب سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر اپنی ماں کا مظلوم چہرہ لہرایا تو اسے اپنا دل بند ہوتا معلوم ہوا۔ لیکن میں نے کہا بکواس بند کرو اپنی، تم میری پرسنل لائف میں نہ گھسو تو بہتر ہے۔ شاہ بلند آواز میں دھاڑا تو وہ سہم کر اس سے دور ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بیڈ شیٹ میں جذب ہوئے۔ شاہ نے خود کو کنٹرول کیا اور اسے دیکھا کہ اب خوفزدہ لگ رہی تھی، وہ پہلے ہی اداس تھی، اب شاہ کے سخت لہجے پر مزید ڈر گئی۔ شاہ نے اس کا بازو تھام کر اسے تکیے پر لٹایا، شاہ کا دل اب مزید رکنے کا قائل نہیں تھا، وہ اسے خود میں سمیٹ کر اس کے وجود میں کھو کر اپنے غم دھونا چاہتا تھا۔ شاہ نے نرمی سے لب اس کی گردن پر رکھے
جبکہ حریم نے بھی محبت سے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال لیے۔ وہ سمجھ سکتی تھی شاہ کی کنڈیشن۔ اس کے والدین بے شک دور تھے مگر اسے تسلی تھی کہ وہ زندہ ہیں۔ حریم نے بھی محبت سے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تو شاہ غم کے باوجود مسکرا دیا۔ وہ پیش قدمی کر رہی تھی تو صرف شاہ کی وجہ سے۔ شاہ جانتا تھا اسے تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ آئی ایم سوری میرا دل۔ شاہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ کچھ دیر پہلے والی دھاڑ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اٹس اوکے میری جان۔ حریم نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی اور وہ مسکرا دی۔ شاہ نے اس قدر نرمی اور محبت سے دونوں روحوں کو ملایا کہ حریم پرسکون ہوتی خود کو شاہ کے سپرد کرتی آنکھیں موند گئی۔ رات کے آخری پہر حریم کا وجود جب تھکاوٹ سے چور ہو گیا تب جا کر شاہ ایک طرف لیٹا۔ آپ صبح نہیں جائیں گے شاہ، پرومس کریں۔ وہ نیم غنودگی میں جاتی آخری الفاظ یہی بولی تھی۔ شاہ نے محبت سے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اگر جانا ضروری نہیں ہوتا تو کبھی اپنے دل کو یوں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مجبور ہوں، جانا پڑے گا، مگر بہت جلد واپس آؤں گا اپنی زندگی کے پاس۔ شاہ نے اس پر کمبل ڈالتے سرگوشی میں کہا اور خود بھی اپنے PIA کو کچھ خاص پیغامات بھیج کر اسے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ صبح سے جلدی نکلنا تھا اس لیے وہ کچھ دیر نیند لینا چاہتا تھا۔ صبح کے 6:30 بجے میر ارسلان کا الارم بجا تو وہ جھٹکے سے اٹھا۔ اس نے الارم کلاک کا بٹن دبایا تو الارم بند ہو گیا۔ اس نے ایک محبت بھری نظر اپنے پہلوؤں میں لیٹی حریم پر ڈالی جو نہایت گہری نیند میں سوئی تھی۔ میرا دل، اس نے محبت سے کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ ابھی بھی صرف وائٹ ٹراؤزر میں ہی ملبوس تھا۔ ارسلان شاہ نے سنجیدگی سے ڈارک بلو شلوار قمیض الماری سے نکالی اور واش روم کی جانب بڑھا۔ 15 منٹ بعد وہ کڑکتے بلو ڈریس میں ملبوس فریش سا باہر آیا۔ اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، پھر خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکا۔ آخر میں آف وائٹ شال کندھوں پر پھیلا کر وہ مکمل تیار ہوتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کا سوٹ کیس آلریڈی تیار ہو کر گاڑی میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور اس نے نرمی سے جھک کر حریم کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ آج اس کا وجود بہت سرشار تھا کیونکہ وہ اپنی محبت کو مکمل طور پر حاصل کر چکا تھا۔ اس کی قربت میں جو سکون ارسلان شاہ کو ملا تھا اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ زندگی، اس نے حریم کا گال تھپتھپاتے محبت سے پکارا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر ضرور جانا چاہتا تھا۔ حریم نے سرخ آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھا۔ اس نے آئی برو جھکا کر جگانے کی وجہ پوچھنا چاہی۔ میں نکل رہا ہوں اسلام آباد کے لیے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی فراموش کر گئی کہ ابھی اس کی حالت شاہ کے سامنے آنے لائق نہیں تھی۔ شاہ نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہوش اڑاتا سراپا دیکھا تو وہ فوراً کمبل اپنے گرد لپیٹ گئی، جبکہ چہرہ شرم سے دہک اٹھا۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ شاہ بے ساختہ پھر جھکا اور اس کے گال پر پیار کرتا پیچھے ہوا۔ اتنا جلدی جانا تھا تو آئے ہی کیوں تھے؟ جائے، مجھے بھی نہیں بولنا آپ سے، حریم نے ناراضگی سے کہا تو شاہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے خود میں بینچ لیا۔ نہ آتا تو یہ سب کیسے ہوتا؟ اپنی جان کا قرب کیسے ملتا مجھے؟ شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے شاہ کے بازو پر مکہ مارا۔ جانتی ہوں آپ جان بوجھ کر ایسی بات کر رہے ہیں، آپ تاکہ میں آپ کی باتوں پر شرما کر یہ بھول جاؤں کہ آپ ابھی جا رہے ہیں، اس نے عقل مندی سے کہا تو شاہ نے قہقہا لگایا اور اسے پھر سے خود سے لگا لیا۔ اچھا اب زیادہ بچی نہیں بنو اور اٹھو، اٹھ کر آؤ نیچے میرے ساتھ مجھے سی آف کرنے۔ شاہ نے کھڑے ہوتے اپنی کلائی اور وقت دیکھتے کہا تو اس نے منہ بسوڑ کر شاہ کو دیکھا۔ آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے کیا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو ارسلان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ حریم بس بھی کر دو اب، تمہارا کیا خیال ہے وہاں ہزار مردوں کے درمیان تمہاری نمائش کرواتا پھروں؟ غیرت مر گئی ہے میری جو تمہیں ساتھ لے جاؤں؟ ارسلان شاہ سختی سے بولا تو حریم نے سر جھکا لیا۔ آپ جائیں نیچے، میں کپڑے ٹھیک کر کے آتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا تو شاہ سر بات میں ہلا کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حریم نے بھی جلدی سے اٹھ کر خود کو درست کیا اور اس کے پیچھے باہر آئی۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں شاہ بڑی امی سے مل رہا تھا۔ وہ اسے مختلف دعائیں دے رہی تھیں۔ حریم بھی مسکرا کر دونوں کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اللہ میرے بچوں کو سدا خوش رکھے اور ساتھ رکھے، بس یہی دعا ہے میری، شائستہ بیگم محبت سے ان دونوں کو دیکھتی بولی تو دونوں مسکرا دیے۔ دونوں نے بیک وقت آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگایا تو وہ بھی مسکرائیں۔ بڑی امی یار ایک دعا بھول رہی ہیں آپ،
شاہ نے معنی خیز نظروں سے حریم کو دیکھتے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ حریم فوراً اس کی بات کا مطلب سمجھتی سرخ ہوئی تھی۔ جی نہیں، وہ کچھ نہیں بول رہی، اور آپ فی الحال خود پر دھیان دیں، لیٹ ہو رہے ہیں آپ۔ حریم نے فوراً سے بات سنبھالی تو شاہ نے مصنوعی سختی سے اسے گھورا۔ بچے کو افسر کیوں کر رہے ہیں شاہ؟ بیوی کو محبت سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ غصے سے۔ شائستہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا تو حریم فوراً مسکرا کر ان کے گلے سے لگ گئی، جبکہ شاہ نے بھی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، خدا حافظ، میں نکلتا ہوں۔ دعا کیجیے گا جیت میری ہی ہو۔ امید تو مجھے اللہ سے پوری ہے، لیکن پھر بھی آپ کی دعا شاید مزید کامیابی دے گی۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں بھی سنجیدہ ہوئیں۔ میری ساری دعائیں ہی اپنے بچے کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ باقی تمام معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی آپ کامیاب ہی ہوں گے۔ شائستہ بیگم محبت سے چور لہجے میں بولی تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، اور آخری دفعہ ان دونوں سے ملتا وہ وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ان دونوں کے چہرے اداس ہوئے تھے، مگر انہیں تسلی تھی کہ 5-6 دنوں کی بات ہے، پھر وہ سکون میں ہوں گی، مگر شاید وہ قسمت کے کھیل سے انجان تھی۔